دارا سر راہ نفروشن این کوہ گران است بکاہ نفروشن باخون دل خیش خریدن دیگر آمو. جمشید اور دارا کا تخت رستے پر نہیں بیچتے، یہ بھاری پہاڑ ہے تنکے پر نہیں بیچتے. اپنے دل کے خون سے خریدنا دوبارہ سیکھ. نالیدی تقدیر ہمانست کے بود است، آ حلقہ زنجیر ہمانست کے بود است. نومید مشو نالا کشیدن دیگر آموز. تم روئے لیکن تقدیر وہی ہے جو تھی، وہ حلقہ زنجیر وہی ہے جو تھا. نومید مت ہو، دوبارہ فریاد کرنا سیکھ. و سوختہ یکشر از داغ جگر گیر، یک چند بخود پیچ نیستاں ہمہ گیر ہمہ در گیر. چون شولہ بخاشات دویدن دیگر آموز. جگر کے داغ سے ایک جلا ہوا شرر لے، کچھ دیر اپنے آپ پر لپیٹ اور سارے نیستان کو پکڑ لے. شولے کی طرح تنکوں میں دوڑنا دوبارہ سیکھ. یہاں مراد پوری بصیرت ہے. جگر کے داغ سے ایک جلا ہوا شولہ لے، کچھ دیر اپنے آپ پر لپیٹ اور سارے نیستان کو پکڑ لے. یعنی سارے امت محمدیہ میں عشق کی آگ، عشق محمد کی آگ پیدا کر دے. ایسا کر. سردار محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار درود سلام رحمتیں ہیں. اس کی پوری امت میں محمد سردار کے عشق کی فرما رہا ہے اقبال صاحب. آگ لگا دے پوری امت میں عشق محمد کی. اس کے بغیر تو کام چلے گا ہی نہیں چلے گا نا کام. سمجھ لو پھر بولتا ہے وہ سوختہ یک شرر از داغ جگر گیر. جگر کے داغ سے ایک جلا ہوا شولہ لے، شرر لے. یک چند بخود پیچ، کچھ دیر اپنے اوپر لپیٹ اس شلو کو. یعنی پہلے خود کو جلا عشق محمد میں. وہ نیستاں ہمہ درگیر، اور سارے نیستان کو پکڑ لے. یعنی پوری بشریت، پوری امت مسلمہ کو میں عشق محمد ڈال دے. چون شولہ خاشاک دویدن دیگر آموز. شولے کی طرح تنکوں میں دوڑنا دوبارہ سیکھ. جی سر، یہ نئی غزل شروع ہو رہی ہے علامہ کی. علامہ صاحب کا ایک کلام مسدس کے طریقے پر لکھا گیا ہے. جی سر. اس میں مشرق کی اقوام المسلمین سے علامہ اقبال نے ایک بڑی دردناک فریاد کی ہے. اس کے ایک ایک لفظ میں وہ درد جھلک رہا ہے جو مسلم اقوام کے لیے ان کے دل میں تھا. اس کے ایک ایک لفظ میں وہ درد جھلک رہا ہے جو مسلم اقوام کے لیے علامہ صاحب کے دل میں تھا. اب یہ غزل شروع ہوئی. اے غنچہ خوابیدہ چو نرگس نگراں خیز، کاشانہ معرفت و بتاراج غماں خیز. از نالہ مرغ چمن از بانگ ازاں خیز، از گرمی ہنگامہ آتش نفساں خیز. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. 4 دفعہ استعمال کیا ہے لفظ. گہری نیند میں سوئی ہوئی مسلمان قوم ہے. ان کو بیداری کی علامہ صاحب نے دعوت دی ہے. کیسے خوبصورت انداز میں. اے سوئے ہوئے غنچے. غنچہ کلی سے اس طرف کی حالت، وہ تو سویا ہوا ہے نا. اے سوئے ہوئے غنچے، دیکھنے والی نرگس کی طرح اٹھ، یعنی بیدار ہو. کیا بیدار کر؟ اپنے قلب اور روح کو بیدار کر. کشمہ ماں رفت بتاراج غماں خیز. ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہمارا گھر ختم ہو گیا. گھر سے مراد پوری امت ہے. کشانہ معرفت و بتاراج غماں خیز، تاراج کر دیا ہمارے گھر کو، تباہ کر دیا، برباد کر دیا غموں نے. ہمارے گھر کو غموں نے برباد کر دیا. اب تو بیدار ہو جائے یار. کب تک سوتے رہو گے مسلمان؟ اٹھو، کب تک سوتے رہو گے بھائی.
از نالہ مرغ چمن از بانگ اذان خیز. پرندے صبح اذان دیتے ہیں چمن میں. جی سر. گانا وانا راگ واگ سناتے ہیں. اذان اور نمازی جو ہیں اذان کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں. جی. اس طرح تم بھی بیدار ہو جاؤ. جی سر. اب تو اٹھو. از گرمی ہنگامہ آتش نفس خیز. آتش نفسوں کی گرمی کے ہنگامے سے ہی اٹھو، یعنی عاشقوں کی گرمی کے ہنگامے سے. جی سر. از خواب گراں، بڑے گہرے خواب میں سوئے ہوئے. از خواب گراں، بہت گہرا خواب. از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز. از خواب گراں خیز، بہت گہرے سوئے ہوئے خواب سے اب تو اٹھو یار، کب تک سوتے رہو. خورشید کے پیرائے بسیمہ سحر بست. آویزہ بگوش سحر از خون جگر بست. از دست و جبل قافلہ رخت سفر بست. اے چشم جہاں بین به تماشائے جہاں خیز. از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز. از خواب گراں خیز. جی سر. سورج نے صبح کی پیشانی کو سجا دیا. جی سر. صبح کے کانوں میں اپنے خون جگر کے آویز ڈال دیے. جی سر. میدانوں اور پہاڑوں میں قافلوں نے سفر کا سامان باندھ لیا. جی سر. اے جہان کو دیکھنے والے، جہان کے تماشے کے لیے اٹھ. جی سر. جی سر. اے گہری نیند میں سوئے ہوئے، اے گہری نیند میں سوئے ہوئے، اے گہری نیند میں سوئے ہوئے اٹھ. جی سر. گہری نیند سے اٹھ. جی سر. جی سر. خاور ہما مانند غبار سر راہست. یک نالہ خاموش و اثر باختہ آہست. جی سر. ہر ذرہ این خاک گرہ خوردہ نگاہست. از ہند و سمرقند و عراق و حمداں خیز. از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز. از گب خواب گراں خیز. جی سر. جی سر. سارا مشرق راستے کے غبار کے مانند ہے. جی سر. ایک خاموش نالہ یعنی فریاد اور اثر سے خالی آہ. جی سر. مشرقی قوموں کی، مسلمان قوموں کی بات کر. جی سر. مشرق سے مراد مسلمان قوم. جی سر. مشرق میں مسلمان قوم ہے. سارا مشرق راستے کے غبار کے مانند ہے. جی سر. زندگی نہیں ہم. جی سر. راستے کا غبار ہوا اس کو اڑا کے ادھر لے جاتی جہاں ہے، جاتے لے جاتا ہے. بیکار ہو گیا. بالکل. ایک خاموش نالہ یعنی فریاد اور اثر سے خالی آہ. یہ ہے مسلمان قوموں کا حال. بول رہے اٹھو، اب تو بیدار ہو جاؤ، بہت زمانہ گزر گیا ہے، سوئے ہوئے یار. جی. اب تو اٹھو. جی. ایک خاموش نالہ یعنی فریاد اور اثر سے خالی آہ. جی. اثر باختہ. اثر سے بھی وہ آگے خالی ہے. بس کچھ نہیں. اثر باختہ آہ، اس میں اثر ہی نہیں. آہ تو ہے لیکن اثر نہیں ہے. یہ ہو گیا مسلمان قوموں کا حال. اس خاک کا ہر ذرہ گرہ خوردہ نگاہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ہر ذرے میں نگاہ موجود ہے. کھولو تو سری آنکھ. جی سر. جاگ کر تو دیکھو. جی سر. اس خاک کے ہر ذرے میں نظر جی موجود ہے. مسلمان امت کے ہر ذرے میں نظر وہ ایمان تو رکھا ہوا ہے نا، اس کو بیدار کرو نا. بالکل. بالکل. از ہند و سمرقند و عراق و حمداں خیز. ہندوستان سے اٹھو، سمرقند سے اٹھو، عراق سے اٹھو، ہر جگہ سے اٹھو. ہر جگہ مسلمان قومیں ہیں نا یار. جی سر. ہاں، ہر جگہ. اس قدر بیچارہ جھنجھوڑ رہا ہے بابا، اب تو اٹھ جاؤ. بہت زمانہ ہو گیا یار گمراہی میں سوئے ہوئے. گمراہی بھی نہیں کہنا چاہیے، بالکل ہی ڈیڈ ہو گئے. سونا تو مرنے کے برابر ہوتا ہے نا. از ہند، ہندوستان سے اٹھو. و سمرقند و عراق و حمدان خیز. عراق سے اٹھو، سمرقند سے اٹھو، یہاں رہتی ہیں نا مسلمان قوم. جی سر. ہمدان سے اٹھو. از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز. گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے، گہری نیند سے اٹھو. از خواب گراں خیز، اور گہری نیند سے اٹھو. جی سر. دریائے تو دریاست کے آسودہ چو صحراست. دریائے تو دریاست کے افزون شد و کاست.
بیگانه آشوب و نهنگ است چه دریاست، از سینه چاکش صفت موج روان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز. جی سر تیرا دریا ایسا دریا ہے کہ صحرا کی طرح خاموش ہے. جی اب جو دریا صحرا کی طرح خاموش ہو جائے وہ تو دریا ہی نہیں ہے نا. جی سر ہاں سر ہیں؟ صحرا تو خاموش ہوتا ہے، وہاں تو پانی نہیں ہے، پانی میں تو شور ضرور ہوتا ہے دریا میں. جی سر تیرا دریا ایسا دریا ہے کہ صحرا کی طرح خاموش ہے. تیرا دریا ایسا دریا ہے کہ بڑا نہیں گھٹ گیا. دریا تو بڑا کرتا ہے، گھٹ کیسے گیا تیرا دریا؟ جی پوری امت مسلمہ کو دریا کہہ رہا ہے. بیگانہ آشوب و نہنگ اچھی دریا، نہ اس کے اندر کوئی طوفان ہے نہ اس میں کوئی مگرمچھ ہے. یہ کیسا دریا ہے تیرا؟ جی سر بھائی دریا میں تو مگرمچھ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے طوفان بھی ہوتے ہیں. جی سر ہیں؟ جی بڑے بڑے طوفان بھی ہوتے ہیں دریا میں اور بڑے بڑے مگرمچھ بھی ہوتے ہیں، لیکن تیرے دریا میں بیگانہ آشوب و نہنگ اچھی دریا. یہ کیسا دریا ہے تیرا کہ نہ اس میں کوئی بڑا طوفان ہے نہ اس میں کوئی مگرمچھ ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ جی سر اسینے چاکش صفت موج رواں خیز. موجوں کی طرح دریا کا سینہ چاک کر کے اٹھ. موجوں کی طرح سینہ دریا کا سینہ چاک کر کے اٹھ. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. گہری نیند سے اٹھ، گہری نیند سے اٹھ، گہری نیند سے اٹھ، وہ گہری نیند سے اٹھ. 4 دفعہ فرمایا ہے. این نکتہ کشائندہ اسرار نہان است، ملک است تن خاکی و دین روح روان است. تن زندہ و جان زندہ ز ربط تن و جان است، با خرقہ و سجادہ و شمشیر و ثنا خیز. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. جہاد کی تعلیم دے رہا ہے. جی یہ نکتہ مخفی رازوں کو کھولنے والا ہے. جی یہ نکتہ مخفی رازوں کو کھولنے والا ہے. تن خاکی ملک ہے اور دین روح رواں ہے. یہ یعنی دین کی اتباع کرو، اس کے بغیر نجات. دین ہے تو روح بھی ہے، دین نہیں ہے تو روح ختم. بڑا نکتہ دے دیا یار. ملک است تن خاکی و دین روح رواں. تن خاکی یہ مٹی والا جسم کیا ہے؟ یہ ملک ہے. جی سر اور دین کیا ہے؟ روح رواں ہے. اگر دین نہیں ہے تو روح بھی نہیں ہے. جی نکتہ تو حل ہو گیا. دین ہے تو روح بھی ہے، اور دین نہیں ہے تو روح بھی نہیں. وہی حیوانوں کی طرح کھاؤ پیو گھومو پھرو چلو. بالکل حیوان بھی پھر رہے ہیں بہت سے. ہاں دین ہے تو روح بھی ہے، دین نہیں ہے روح بھی نہیں ہے. ختم. ملکست تن خاکی و دین روح روان است. تن زندہ و جان زندہ ز ربط تن و جان است. تن زندہ اور جان زندہ تن و جان کے ربط سے ہے، یعنی دونوں زندہ ہوں. جی سر دونوں لازم و ملزوم ہے. دونوں زندہ ہوں نا، نہیں تو بیکار ہو گیا نا آدمی. جی سر یہ دیکھو جہاد اسلامی کی دعوت ہے. با خرقہ و سجادہ و شمشیر و ثنا خیز. خرقہ اور سجادہ اور تلوار اور ثنا کے ساتھ اٹھو. جی سر وہ صوفی لوگ جو بڑا گون پہنتے ہیں اس کو خرقہ بولتے ہیں. سنا سر ثنا ایک مار دینے والا ہتھیار ہوتا ہے، وہ جس میں آگے نوک ہوتی ہے سینے میں سے، وہ آدمی کو توڑ دیتا ہے، آدمی کے سینے کو پاڑ دیتا ہے. بھالا وغیرہ. بھالا جس کو آپ لوگ بھالا بولتے ہیں. جی سر یعنی باخرقہ و سجادہ اور شمشیر و ثنا خیز. یہ بھی کرو ذکر فکر نماز، ہاں سر یہ کرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تلوار بھی تو لاؤ. یہ جہاد کے زمرے میں، جہاد کے زمرے میں آؤ نا بھائی. بغیر جہاد کے کیسے کام چلے گا؟ ٹھیک ہے تم نماز پڑھو، روزے رکھو، بڑے خرقہ پہنو بندگی کا، یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. باخرقہ و سجادہ ہو، لیکن وہ شمشیر و ثنا بھی تو نکال کے لاؤ نا، اس کے ساتھ اٹھو نا. باخرقہ و سجادہ و تلوار و ثنا خیز. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. گہرے خواب سے اٹھ، گہرے خواب سے اٹھ، گہرے خواب سے اٹھ، گہرے خواب سے اٹھ. جی سر اب کیا کرے علامہ صاحب، تو سارا کا سارا درد ہے. ہاں سر بالکل. مسلمان قوموں کو، مسلم اقوام کو زندگی کی
طرف مسلسل دعوت دے رہا ہے، زندگی کی رغبت دے رہا ہے، اس میں تو بڑا بھاری نکتہ کھول دیا. اگر دین نہیں ہے تو روح ہی نہیں ہے، چلو جان ختم، کھیل ختم کر دیا. جی سر. دین ہے تو روح ہے تم میں، اور اگر دین نہیں ہے جی سر تو بس جسم ہی جسم ہے، بس ختم. جسم تو جانوروں کا بھی. دین میں جائے گا تو روح ملے گا نا. ہاں نہیں تو نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. نہیں تو پھر وہ جانور والا حساب. بس ختم. ناموں سے ازل را تو امینی تو امینی، درائے جہارا تو یساری تو یمینی، اے بندہ خاکی تو زمانی تو زمینی، صحبا یقین درکشو از دیر گما خیز، اصحاب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، اصحاب گراں خیز. ازل کی عزت کا تو ہی امین ہے، تو ہی امین ہے. جی سر. دارائے جہارا تو یساری تو یمینی، پورے جہان کے یسار اور یمین یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف کا مالک تو ہی ہے. یعنی مشرقوں اور مغربوں جو کچھ بھی ہے، پوری زمین کا مالک اور وارث ہے. دارا رہنے کی جگہ، دارائے جہان، پورے جہان کا وارث اور مالک تو ہی ہے. مسلم امتوں سے خطاب ہو رہا ہے. جی سر. یہ مسلمان قوموں کا مقام بتا رہا ہے کہ بابا تمہارا تو یہ مقام ہے، تم کہاں سوئب کہاں پڑے ہو؟ ہاں تمہارا یہ مقام اور تم نیند کر رہے ہو. تم نیند کر رہے ہو. اے بندہ خاکی تو زمانی تو زمینی، اے خاک کے بنے ہوئے بندے، تو زمانہ بھی تیرا غلام ہے اور زمین بھی تیری ہے. جی سر. پورا وقت اور زمانہ تیرے اختیار میں ہونا چاہیے. تیرا ہی ہے وہ زمانہ، کسی اور کا زمانہ نہیں ہے. صحبا یقین درکش و از دیر گما خیز، یقین کی شراب کو نکال. تو ہر چیز کو شراب ہی کہتا ہے میرا یار، اب کیا بولا جائے. اسی لیے تو اس کو شاید بیچارے کو بولا کہ کافر ہے، اور یقین کو بھی شراب کہہ رہا ہے. جی سر. اس کے موڈ کی بات ہے، تم کیا کر لو. ہیں؟ جی سر. یقین کو بھی شراب کہہ رہا ہے وہ. اب تو اس کے اپنے مقام کی بات ہے یار. اب اس شراب کا تو ذکر نہیں کر رہے. یہ لوگ بولتے ہیں بڑی شراب پیتا ہے. ارے بابا وہ اور شراب کی بات کرتا ہے. تمام باتیں اس نے تمثیلوں میں، اشتہاروں میں، ترکیبوں میں پردہ ڈال کر بات کی ہے. سر میں تو سمجھتا ہوں اس نے اس لیے ہر جگہ شراب کا نام لے رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ شراب کے نام پہ اس کو ضرور پڑھیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہیں اجازت تو نہیں دے رہا ہے ہمیں پینے کی، پھر کھوجنا کریں گے. صحبا یقین درکش و از دیر گما خیز، تو یقین کی شراب کو نکال اپنے اندر سے ہی، اور بت خانے کے گمانوں کو سے اٹھ، چھوڑ دے بت خانے کو. جی سر. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. گہری نیند سے، گہری نیند سے، گہری نیند سے اٹھ، گہری نیند سے اٹھ. فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. یہ دیکھو جی سر. انگریز کی ظلم کاری سے فریاد، ان کے دل دکھانے سے فریاد، 2 دفعہ بول رہا ہے. انگریز کی ظلم کاری سے فریاد، ان کے دل دکھانے سے فریاد. جی سر. فریاد سے شیرینی، جی سر. فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، شیرین انگریز کی شیرینی اور پرویزی سی دونوں سے فریاد. جی سر. عالم ہمہ ویرانہ سے چنگیزی افرنگ، تمام عالم برباد ہو گیا انگریز کی چنگیزیوں سے. وہ چنگیز بڑا ظالم تھا نا، تاریخ تو پڑھیے نا. جی سر. چنگیز خان. یہ تو چنگیز سے بھی زیادہ ظالم ہے انگریز. جی سر. اس کا تو نام ایسے ہی بدنام ہو گیا. ہاں سر. یہ تو اس سے کروڑ درجے زیادہ ظالم ہے. بالکل. عالم ہمہ ویرا، تمام عالم برباد ہو گیا. زے چنگیزی افرنگ، افرنگ کی چنگیزی سے. جی سر. چنگیز نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو افرنگ نے کیا. معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز، او حرم کی تعمیر کرنے والے. معمار حرم، حرم کی تعمیر مسلمان قوموں نے کی نا. جی سر. اس کے معمار حرم، اس کے معمار تو مسلمان ہیں نا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام مسلمان ہیں نا. انہوں نے بنایا، انہوں نے بنایا نا. معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز، او حرم کے معمار پورے جہان کی دوبارہ تعمیر کر. حرم کے معمار پورے جہان کی دوبارہ تعمیر کر.
اٹھ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز از خواب گراں خیز گہری نیند سے جاگ گہری نیند سے جاگ گہری نیند سے جاگ گہری نیند سے جاگ. یہ کس قدر درد کا کلام ہے علامہ صاحب. یہ سارا مسلمان امت پوری مسلم امت سے خطاب کر رہا ہے. اٹھو بھائی کب تک سوتے رہو گے یار, کچھ تو بیداری لاؤ. جملے جگر سے نکلے ہوئے ہیں. ہاں اس کا جگر چیر کر نکلے ہیں, درد ہے اس کے جگر میں. سننے والوں کو بھی درد دیتا ہے, تو سننے والوں کو درد دیتا ہے, تو اس کے جگر کا خون ہو گیا ہے. ہاں جی سر. جہاں ماں ہمہ خاکست تو پیسوں پر گردن ندانمی کے نفس ہائے رفتہ بھر گردن. ہمارا سب جہان خاک ہے اور واپس خاک بن جاتا ہے. جی سر. خاک میں مل جاتا ہے, مر جاتے ہیں آدمی واپس خاک میں مل جاتا ہے. جی ہمارا سب جہان خاک ہے اور واپس خاک بن جاتا ہے. ندانمی کے نفس ہائے رفتہ بھر گردن. میں نہیں جانتا کہ گزرے ہوئے لوگ واپس آئیں گے. جی سر. باہر آئیں گے. جی. یعنی دوبارہ پیدا ہوں, میں نہیں جانتا. نہیں جانتا کہ گزرے ہوئے لوگ باہر آئیں گے. جی. وہ تو مٹی بن گیا, اب کیا ہوگا. جی. آگے راستہ بات کھول لیجیے. اللہ جانے پیدا ہوں یا نہیں ہوں, اللہ کو جو غصہ آ گیا نہیں پیدا کرے, پھر کیا کر سکتے ہو تم. ہاں خاک کیا کر سکتا ہے. خاک کیا کر سکتا ہے. شبے کے گورے غریباں نشے منستورا مئو ستارہ ندارت چساں سہر گردد. قبر کی بات کی. جی سر. قبر کی بات. رات جو غریبوں کی قبر, اس کا گھر ہے. رات کا گھر کیا ہے, کیسا نکتہ بد بیان کر رہا ہے. رات کا گھر کیا ہے, قبر. غریب کی قبر. اس میں رات ہے, وہاں نہ کوئی ستارہ ہے, نہ چاند ہے, نہ سورج, کچھ ہے ہی نہیں. اصلی رات تو وہاں قبر میں ہے. یہ بول رہا. جی سر. شبے کے گورے غریباں نشے منستورا. غریبوں کی رات, غریبوں کی قبر اس کا گھر ہے. جی سر. چاند اور ستارے نہیں رکھتی. صبح کیسے ہوگی, مہو ستارہ ندارت چساں سہر گردد. بھائی صبح تو کیا بڑا باریک نکتا ہے, ہنس کے مٹا لو بات کو, پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. جہاں چاند اور ستارے ہیں وہاں تو صبح ہوتی ہے, اور اگر کہیں چاند ستارے ہی نہ ہوں تو کیسے ہوگی صبح. اس کا مانا ہے کہ وہاں پر سورج بھی نہیں ہوگا. تو جہاں چاند ستارے ہی نہیں ہیں, سورج کا چاند ستارے کے ہٹ جانے کے بعد سورج آتا ہے. غریب کی قبر جو ہے وہ اس قدر تاریک ہے کہ اس میں رات رہا کرتی ہے. ہمارا چاند ستارے تو ہیں نہیں. چاند ستارے ہوں تو سورج بھی آئے. اب کیسے سحر ہو. اوپر کا ہے کہ یہ پتہ نہیں زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بھی کہا ہے. پتہ نہیں کس وہ شاہ پتہ نہیں کس انداز میں بات کر رہا ہے. آپ اس پر تنقید کرنے والے کون ہوتے ہو, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے. نہیں جو اٹھائے اللہ بولے اڑے جاؤ دفع ہو جاؤ, تم کون سے معتبر تھے جو میں تم کو دوبارہ بھی پیدا کروں. ایک دفعہ تمہیں پیدا کیا تو تم نے کون سے کارنامے کیے, اب دوبارہ پیدا کر کے تم سے اچھے کارنامے کی توقع رکھنا بس ہے. اگر ایسا بول دے اللہ پھر تو بس ختم, کھیل ختم رہے گا. یہ ایسی بات کر رہا ہے. اور اگر اس مرنے سے پہلے آدمی اپنا طاقت بنا لے بس ختم, پھر وہ مرے گا نہیں. ہاں تو مر ہی نہیں سکتا. وہ کیا بات کر رہا ہے. دلے کے تاب و تبے لا یزال می طلبت کرا خبر کے شبد برق یا شرر گردد. دل جو لازوال تب و تاب چاہتا ہے, ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے. دل جو لازوال تب و تاب چاہتا ہے, کسی خبر ہے جو بجلی بنے گا یا شرر ہو جائے گا. شرر تو وہ بہت معمولی سی وہ چنگاری جو شعلے سے نکلا کرتی. شرر تو 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے. 1 سیکنڈ کے لیے چمکتا ہے, بجھ جاتا ہے. دلے کے تاب و تبے لازوال می طلبت. دل جو ہمیشہ ہمیشہ کی تب و تاب, لازوال قوت اور طاقت چاہتا ہے. کسی خبر ہے کرا خبر کے شبد برق یا شرر گردد. کسی خبر ہے کہ وہ بجلی بن جائے گا یا شرر بن جائے گا. نگاہ شوق و خیال بلند و ذوق وجود مترس از ازیں کے ہمہ خاک رہ گزر گردد.
نگاہ شوق و خیال بلند و ذوق وجود، مترس عظیم کے ہمہ خاک رہ گزر گردد. نگاہ شوق اور بلند خیال اور وجود کا ذوق، اس بات سے مت ڈر کہ یہ سب راستے کی مٹی ہو جائیں گے. بولتا ہے یہ نہیں بنیں گے مٹی یہ چیزیں. جی سر. اور جسم تو گیا مٹی میں. نگاہ شوق یہ مٹی نہیں بنے گا، بلند خیال یہ بھی مٹی نہیں بنے گا، ذوق وجود، وجود کا ذوق، یہ تو میٹیریل باڈی یہ وجود نہیں ہے، اس کے اندر جو ایتھریکل باڈی ہے وہ وجود ہے. جی سر. وہ مٹی نہیں بنے گا. متر سزی کے ہمہ خا کے رہ گزر گردد، اسے مت تو ڈر مت کہ یہ سب راستے کی مٹی بن جائیں گے، یعنی نہیں بنیں گے. جہاں عشق ہے وہ نہیں مر سکتا، جہاں روح ہے وہ نہیں مر سکتی، جہاں قلب سلیم اور قلب زندہ ہے وہ نہیں مر سکتا. یہ مقصد بن رہا ہے. چنا بزی کہ اگر مرگ ماست مرگ دوام اس طرح زندہ رہے کہ اگر ہماری موت ہمیشہ کی موت ہے، خدا سے کرتا ہے خود شرمسار تر گردد. اس طرح زندہ رہے کہ اگر ہماری موت ہمیشہ کی موت ہے تو خدا اپنے کیے ہوئے پر بہت زیادہ شرمسار ہو جائے گا. جی سر. بسم اللہ. بعض بر رفت و آئندہ نظر باید کرد، حلا برخیز کے اندیشہ دیگر باید کرد. جی سر. گزرے ہوئے اور آنے والے وقت پر دوبارہ نظر کرنا چاہیے مسلمان قوموں کو. جلدی اٹھو کہ اور اندیشہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. عشق پر ناقہ ایام کشت محمل خیش، عشق اپنے محمل کو وقت کے ناقے پر کھینچتا ہے. وقت پر بھی عشق کا اختیار و تصرف ہے. عشق اپنے محمل کو وقت کے ناقے پر کھینچتا ہے. عاشقی، سوال یہ نہیں، عاشقی کیا ہے؟ راحلہ شام و سحر باید کرد، شام و سحر سے روانہ ہو جانا. کیا مطلب؟ یعنی وقت کے دام کو توڑ کر اس طرف چلے جانا. یہ عاشقی. عاشقی پتہ چلا نا؟ وقت کے دام کو توڑ کر وقت سے اس طرف چلے جانا، یہ عاشقی ہے. تیرما گفت جہاں بر روش محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. میرے پیر نے کہا کہ جہان کو ایک حالت پر نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے منٹ منٹ میں. میرے پیر نے کہا کہ جہان ایک حالت میں نہیں ہے، اس کے اچھے اور برے دونوں سے قطع نظر کر لینا چاہیے. دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے. جی. نہ اس کے اچھے پر نظر رکھو جہان کے، وہ تو تھوڑی دیر بعد خراب ہو جائے گا اس کا اچھا بھی. جی. نہ اس کے برے پر نظر رکھو، وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اگر ترک جہاں کردہ سرے او داری، تو اگر جہان کو ترک کر چکا ہے اور اس کا راز جانتا ہے، پس نخستی سے سرے خیش گزر باید کرد، پس پہلے اپنے راز سے گزر جانا چاہیے. گزر جانا چاہیے سے مطلب یہاں نکل رہا ہے کہ پہلے اپنے راز کو پہچانا. جی. کھولنا چاہیے کہ یہ خود کون ہے. جی. پہلے اپنے راز کو کھولنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ گفتمش در دل من لا تو منات است بسے، گفتی بدھ قدرہ زیر و زبر باید کرد. میں نے اپنے مرشد سے بات ہو رہی ہے نا، پیر سے. جی سر. میں نے کہا کہ میرے دل میں بہت سے لاتمنات ہیں. بت. جی. میں نے کہا کہ میرے دل میں بہت سے لاتمنات ہیں. اس نے کہا کہ بت خانے کو تباہ کر دینا چاہیے. جی. ایک آرزو بھی نہیں رہ جائے. جی سر. خیال من ب تماشائے آسماں بود است، میرا خیال آسمان کی سیر میں ہے، آسمان کے تماشے میں ہے. بدوش ماہ و بآغوش کہکشاں بود است، چاند کی کمر پر ہے اور کہکشاں کے آغوش میں ہے. جی سر. رہا ہے بودست رہا ہے. گمان ابر کے ہمیں خاکدان نشیمن ماست، ایسا خیال مت کر کہ یہ خاکدان ہی ہمارا گھر ہے. ان قوم سے ہی بات کر رہا ہے. ایسا خیال مت کر
کہ یہ خاکدانی ہمارا گھر ہے، یعنی یہ مٹی کا جسم ہی بس ہماری زندگی، آگے پیچھے کچھ نہیں. یہ مت خیال کر گما مبر کہ ہمیں خاکدان نشے من ماس کہ ہر ستارہ جہان است یا جہاں بود است، کہ ہر ستارہ ایک جہان ہے، یہ جہان رہا ہے. یہ آدم وہاں رہ چکا ہے. ایسا خیال مت کر کہ یہ صرف مٹی کا جسم ہی ہمارا گھر ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہر ایک ستارہ کوئی جہان ہے، یہ جہان رہ چکا ہے. بچشم مور فروما یا آشکار آیت ہزار نقطہ کے چشم ماں نہا بود است، غریب چیوٹی کی آنکھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں وہ ہزار نقطے جو ہماری آنکھ سے پوشیدہ رہے ہیں، پوشیدہ ہیں. غریب چیوٹی کی آنکھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں وہ ہزار نقطے جو ہماری آنکھ سے پوشیدہ ہے. جی سر. زمین ب پشت خود الوند و بے ستون دارد، غبار ماس کے بردوش او گراں بود است. زمین اپنی کمر پر الوند اور بے ستون رکھتی. الوند اور بے ستون پہاڑوں کے نام ہیں. ایران میں 2 پہاڑ ہیں، بہت سے ہیں، ان کے 2 کے نام یہاں ہیں. زمین ب پشت خود الوند و بے ستون دارد، کہ کوئی بے ستون کی کسی وادی میں جا کر وہ فرہاد جا کر کسی غار میں جا کر بیٹھ گیا. کوئی بے ستون. زمین ب پشت خود الوند و بے ستون دارد، زمین اپنی کمر پر الوند اور بے ستون رکھتی ہے. غبار